فلسطین پر اسرائیل کے ظلم ستم دہشت گردی کے خلاف مظلوم فلسطین کی حمایت میں اردو فلسطین فرینڈز کی جانب سے مہا ریلی کی پکار پر اسرائیل کے خلاف بنگال کے مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سیلاب۔ 3 دسمبر بعد نماز جمعہ امام عیدین قاری فضل الرحمان کی قیادت میں اسرائیل کے خلاف مہا ریلی ٹیپو سلطان مسجد سے گاندھی مورتی تک نکالی گئی، جس میں مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے اسرائیل کے خلاف مظلوم فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل پڑے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی دھرم کے پیشوا بھی ریلی میں شریک ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی۔ اس مہا ریلی میں ریاستی وزیر جاوید احمد خان، جماعت اسلامی ہند مغربی بنگال کا سیکریٹری، کلکتہ خلافت کمیٹی کے سیکریٹری ناصر احمد، کولکتہ کے مختلف تنظیموں کے سربراہ، ملی و سماجی شخصیت موجود رہے۔ لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ کا جلوس اور قاری صاحب کے দাঁড়া না, তোরা এত ভয় পাস কেন? রাস্তা দাঁড়া করাবো, এত ভয় পাচ্ছিস? আরে ভাই, বলতে রাজি নই। যুদ্ধ হয় দুটো দেশের মধ্যে, একটা দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, প্যালেস্তাইন জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন মহাত্মা গান্ধী ছিলেন, ঠিক তেমনি আশফাকুল্লাহ খান ছিলেন, তেমনি ছিলেন ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি, বিনয় বাদল ছিলেন। এই সমস্ত শক্তির মিলিত প্রয়াস ভারতবর্ষ মুক্ত হয়েছিল। তেমনি প্যালেস্তাইনি জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, প্যালেস্তাইন জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে কালিমালিপ্ত করা যাবে না, ডিনাউন্স করা যাবে না কোনো অজুহাতেই। প্যালেস্তাইন মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলন বা না চান, পশ্চিমা শক্তির হয়ে কাজ করছে। আমি বলি সারা পৃথিবীর মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে, করা হয়েছে। তাদের যাতে শান্তি পাওয়া যায়, সেখানে যে যুদ্ধ যাতে বন্ধ হয় আর কখনো এরকম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, মানুষ মারা না যায়, সেই জন্য আমরা প্রত্যেকে আন্দোলন করব, এগিয়ে যাব এবং সবাই একত্রে আমরা বলবো একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান আমরা ভাই ভাই, প্রতিটা ভাই বোন মিলে আমরা যদি এগিয়ে যেতে পারি তাহলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের জয় হচ্ছে এবং ওদের যুদ্ধ বন্ধ হবে। এই বলে हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। इस्राइल सुनेगा नहीं, ये आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कानून को भी नहीं मानता, वार जंग की जो कानून है उसको भी नहीं मानता। इंसानियत में उनके जो प्राइम मिनिस्टर है कहते हैं मुसलमानों को मोनस्टर। मेरे मुसलमान और तमाम हिंदू, सिख, ईसाई भाइयों और मेरी माओ और बहनों, कलकत्ता जैसे शहर का एक बहुत बड़ा हक फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए था। आज के इस रैली में
وہ حق ادا ہو گیا، اور جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں اس ریلی میں شرکت کی اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ہمدردی اور اس کے لیے محبت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی جو قوم ہے اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے کہ وہ کون ہے، ان کے حالات کیا ہیں۔ ایک مختصر بات یہ بتا دوں، زیر کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے ان کے ظلم کے پاداش میں اور ان کی بدکاریوں بدعمالیوں کی جزا میں اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا اور ان کی راہ کو بھٹکا دیا، اور یہ لوگ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے بے راہ رو لوگ ہیں۔ یہ کیسے کسی کی بات سنیں گے؟ یہ کیسے یونائیٹڈ نیشن کی بات سنیں گے؟ یہ کیسے دنیا کی اپیلوں پر دھیان دیں گے؟ ان کا خمیر جو ہے، ان کے باپ دادا جو گزرے ہیں، وہ ان کی نسل ٹھیک نہیں ہے، وہ انسان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ ان کی نسل میں کسی اور کا خون ملا ہوا ہے۔ فلسطین پر ہمت جلوس میں سب کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ درد ہے، ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ فلسطین تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ فلسطین تک پہنچ سکتے تو انشاءاللہ آج اسرائیلیوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جاتا، بٹ کیونکہ ہم لوگ فلسطین نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم لوگ یہاں رہ کر اپنے ملک میں، اپنے دیش میں، اپنے گھروں میں ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی جاوید خان صاحب نے بتایا کہ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم لوگ بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم لوگ ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو راکٹ اور یہ جو جہاز ان لوگ اس پیسوں سے خرید رہے ہیں اس پہ یہ لوگ ناکامیاب ہوں گے۔ ہم لوگوں کو ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، اور ہماری جتنی بھی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں آپ لوگ اپنے گھر میں دعائیں کریں تاکہ وہاں ہماری جو ماں بہنیں پریشان حال ہیں، بچے جو پریشان حال ہیں، جن کو علاج نہیں میسر ہو پا رہا ہے، ہمارے بچے روز شہید ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں یہی بات کر کے رخصت ہوں گا کیونکہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آگے اور کس طریقے سے ہم لوگ کو اس احتجاج کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ احتجاج بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم لوگ احتجاج اسی دن بند کریں گے جس دن ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ بے انصافی ہوگی۔ جب تک فلسطین کے لوگوں کے اوپر میں یہ لوگ جو بمباری کر رہے ہیں، یہ ایک جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی کیا جا رہا ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگا ہم لوگ اپنا احتجاج بند نہیں کریں گے۔ ہم لوگ کے بڑے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، جس طریقے سے وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ ان لوگوں کے پیچھے چل کر کے ہم لوگ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جم غفیر ہے یہ واقعی کلکتہ کے لیے ایک تاریخی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں فلسطین کے جو لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، جن کو ہسپتال میں بمباری کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہم لوگ جو پروٹیسٹ ریلی نکالے ہیں یہ الحمدللہ بہت کامیاب ہے۔ ہم آپ کو ایک چیز بتائیں، یا ایک تو اسرائیل اور دوسرا امریکہ، یہ دونوں اتنے بزدل ہیں، یہ اتنے کاورڈ ہیں کہ ابھی ہم لوگ پہلے تو اس نے کہا کہ 7 آدمیوں کو وہاں الاؤ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، 7 کی جگہ میں 6 آدمی گئے۔ اس نے پھر روڈ کے وہاں پہ کونسلیٹ کے اندر میں جانے نہیں دیا، اس نے کہا کہ صرف 2 آدمی جا سکتے ہیں، اور وہ بھی کونسلیٹ سے نہیں ملیں گے، اس کے پی اے سے ملیں گے، اور وہاں پہ ان سے مل کر کے ایک تو میمورنڈم بھی دیا گیا اور قرآن پاک کی ایک نسخہ دیا گیا اور حدیث کا جو انگریزی ٹرانسلیشن ہے وہ دیا گیا۔ یہ کمبخت، یہ کاورڈ، یہ بزدل، یہ کیا فائٹ کریں گے؟ ان کے پاس میں بمبار جہاز ہے، ان کے اوپر میں سمندری
یہ ہے جس کی وجہ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ غریب اور بے سہارا لوگوں کو بمباری کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ گراؤنڈ فورس کے اوپر میں آئیں گے، خدا کی قسم 140 کروڑ مسلمان پورے دنیا میں ہیں، اور یہ تو 1 کروڑ ہے، کہاں 1 کروڑ کہاں 140 کروڑ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں 2 سپر پاور اس وقت میں بھی تھے، قیصر کسریٰ۔ کسی سے ڈرے مسلمان کبھی ڈر نہیں سکتا۔ اس کے پاس میں ہمت ہے، اس کے پاس میں قوت ہے، اس کے پاس میں جذبات ہے، اسلامی جذبات، اور وہ تو ہر طرح سے کامیاب ہے۔ مر گیا تو شہید ہے، جیت گیا تو غازی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ